بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک اور ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں ان مرزائیوں کا دجل، کفر اور شرک دکھانے کے لیے، جو یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور دعوے ان کے دیکھیں کہ ہم ہی وہ جماعت ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یا جنتی جماعت جسے کہتے ہیں، یا صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے خود کو کہتے ہیں۔ لیکن اگر ان کا قرآن دیکھا جائے تو سراسر اللہ اور اس کے رسول اور حدیث کے خلاف یہ لوگ جاتے ہیں، یا سارا قرآن ان کا قادیان کی طرف جاتا ہے۔ یعنی مرزائی کو سچا کرنے کے لیے یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ہم نے آپ کو ثابت بھی کر دیا ہے اپنی سابقہ ویڈیوز میں۔ اور کچھ مرزائیوں نے اعتراض کیا، اور جیسے ان کے تانے ہوتے ہیں عورتوں والے، یا گالی گلوچ ٹائپ کے اس طرح کے تانے مارتے ہیں کہ یہ تم ایسے ہو جاؤ، یا تم وہ ہو جاؤ، دعا کرو، تم جو جھوٹا ہے وہ اس طرح ہو جائے۔ وہ ہمیں کیا ضرورت ہے جب تم خود ہی تم پر لعنت پڑی ہوئی ہے کہ اللہ پر تم جیسے کوئی زبان سے کھلوا رہا ہے کہ جھوٹوں پر لعنت، تو پھر ہم تو ثابت کر رہے ہیں، کوئی جواب تو دینا، کوئی آئے تو صحیح چیلنج تو کرے کہ یہ آیت تم نے غلط پڑھی، یا یہ میں ٹھیک ہے میں ناقص سا بندہ ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن کچھ آئے، کوئی بندہ تو آئے نا کہ یہ واقعی آیت ہم نے اللہ کے خلاف جھوٹ بولا ہے یا اس طرح کی بات کی ہے۔ میں نے اتنی ویڈیوز بنائی ہیں، کوئی بھی نہیں آیا۔ اور ایک مرزائی جو ہے وہ عقل کا اتنا اندھا، وہ اس نے اپنی ویب سائٹ دکھا دی کہ یہ دیکھو ہمارا قرآن، اور اس میں اتنے ترجمے ہیں، یہ ہے وہ، اس طرح کی ارلم پرلم مارنے لگا۔ میں نے کہا یہ پہلے غور سے دیکھو، یہ میں تمہاری ویب سائٹ سے سارا کچھ دکھا رہا ہوں، تمہارے عقل کے نمونے دکھا رہا ہوں، جو کچھ ہے تم خیالی پلاؤ بناتے ہو، یا جو جس طرح لوگوں کو تم گمراہ کر رہے ہو۔ تو خیر، ابھی ہم سورہ عمران کی کچھ آیتیں لے کے آئے ہیں، 47۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگوں سے کلام کرے گا پنگوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں اور پاک بازوں میں سے ہوگا۔ اب اس میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں کہ جس میں بندے کو کوئی شبہ ہو، یا کوئی اللہ پر اعتراض کرے، یا کوئی میں نہیں، اس میں کوئی چیز نہیں ہے کہ اس میں کوئی نظر آ سکے۔ لیکن ہم ان مرزائیوں کے انہوں نے یہ جو نشان لگایا ہوا اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں جی۔ کہتے ہیں جی وہ پنگوڑے میں بھی کلام کرتا تھا اور رسالت کا دعوے دار تھا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو یہودی یقیناً اس کو بچپن میں ہی قتل کر دیتے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، جسے اللہ رکھے اسے کونچ ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو پرورش پائی تھی، وہ بھی فرعون کے گھر میں، اس کو سب کچھ پتا تھا کہ ایک بچے نے آ کے اس کی سلطنت تباہ کر دینی ہے، تو اس کے گھر میں بھی ہی اللہ نے یہ سب کچھ انتظام کیا تھا آپ کو پالنے کا۔ تو خیر، یہ مرزائیوں کا کام تو ہے اللہ پر اعتراض کرنا کہ اگر ایسی بات ہوتی تو یہودی قتل کر، پتہ نہیں ایسی بات ہے بھی تھی کہ نہیں، کہ اتنا خطرہ بھی تھا کہ نہیں، اب اس کا مجھے، لیکن ان کی صرف عقل اب دیکھ لیں کہ اب آگے یہ کیا کہتے ہیں۔ دراصل پنگوڑے میں وہ اپنی رویا بیان کیا کرتا تھا، اور پنگوڑے میں کھیلنے والے چھوٹے بچے اچھی خوابیں دیکھ بھی سکتے ہیں اور سنا بھی سکتے ہیں۔ اب ہم یہ پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ چھوٹے بچے اچھی خوابیں دیکھتے ہیں اور بری بھی دیکھتے ہیں۔ اب آپ خود ان کی عقل کا اندازہ لگا لیں کہ کوئی گندی خوابیں بھی بچہ دیکھ سکتا ہے، یا اس طرح کی۔ بہرحال حال ان کی عقل کے ہم نمونے دیکھ رہے ہیں۔ اب جو یہ بونگیاں مارتے ہم سے تو ہے اتنا کہا نہیں جاتا، یہ آپ خود لوگ دیکھ لیں۔ اب دوسری آیت جو ہے 50 نمبر والی آیت میں یہ لوگ کیا اعتراض
کرتے ہیں، اور وہ رسول ہوگا نبی اسرائیل کی طرف سے یہ پیغام دیتے ہوئے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشان لے کر آیا ہوں۔ اب یہ نشان جو ہے یہ معجزہ ہے، اب یہ بتانے لگے ہیں کہ میں کون سا نشان لے کر آیا ہوں، اور اب مرزائیوں کی آگے آپ دیکھیں کہ اس آیت کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ یہ واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ میں نشان لے کے آیا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندوں کی طرز پیدا کروں گا، پھر اس میں پھونکوں گا، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ یعنی طیر روحانی بن جائے گا۔ یہ بریکٹس میں انہوں نے اپنی ایک روحانی تو نہیں، شیطانی بات ان کی لگتی ہے۔ اور میں پیدائشی اندھے اور مبروز کو شفا بخشوں گا، اور میں اللہ کے حکم سے روحانی مردوں کو زندہ کروں گا۔ اب یہ ہمیں کسی ڈکشنری میں بھی نہیں پتا کہ روحانی مردے کیا ہوتے ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ روحانی مردوں سے مراد کافر ہیں، تو کافر کے پاس روحانیت ہونا یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور کافروں کے پاس اگر روحانیت بھی ہے تو مر گئی ہے، تو یہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے کہ کافروں کے پاس روحانیت ہوتی ہے اور وہ مر بھی جاتی ہے۔ یہ ان مرزیوں کو کافروں کو زیادہ پتا ہوگا، کیونکہ اللہ تو سیدھا سیدھا بتا رہا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کریں گے، اور روحانیت اس نے اپنی طرف سے ڈالی ہے، اور یہاں پہ عربی کی کسی لفظ میں آپ کو روحانیت نظر نہیں آئے گی۔ اور میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا کھاؤ گے اور اپنے گھروں میں کیا جمع کرو گے، یقیناً اس میں تمہارے لیے ایک بڑا نشان ہے۔ یہ دوسری دفعہ ایک بات کی نشان کی ہے کہ یہ معجزے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو ان مرزیوں سے ہم اب کیا کہیں کہ 2 دفعہ یہ بتایا گیا ہے کہ نشان میں بتا رہا ہوں شروع میں بھی اور آخر میں بھی، اور اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ نہیں جی، یہ مرزئی ایمان لانے والے تو نہیں ہیں، یہ مرزا قادیانی کے ساتھ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اب انہوں نے جو اس آیت کی تشریح کی ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ مٹی کو پھونک کر اڑانے والا پرندہ بنا دینا اس بات کی تمثیل ہے کہ حضرت مسیح کی دم سے ارضی لوگ روحانی رفتوں میں پرواز کرنے لگے۔ اب نہ تو ہمیں کسی ہسٹری میں پتہ ہے، نہ کسی اور نبی کے بارے میں اس طرح کی روحانیت کا ہم نے سنا ہے کہ مٹی سے پہلے انہوں نے مورت بنائی ہے، پھر پھونک ماری ہے اور وہ پرندہ بن کے اڑ گیا ہے، پھر وہ روحانیت لوگوں میں چلے گئی ہے۔ یہ مرزیوں کے خیالی پلاؤ اور کافرانہ سوچ۔ اس طرح پیدائشی برس والے اور اندھے وہ لوگ ہیں جن کے دل کوڑی ہوں اور کچھ نہ دیکھ سکیں۔ اب انہوں نے کوڑ اور اندھے کا ترجمہ ایک ہی کر دیا ہے، یعنی کہ دل کا کوڑ ہو، دل کا کوڑ۔ تو اب آپ ان کی عقل کا خود اندازہ لگا لیں، میرا تو خیر ان کی بیوقوفانہ حالت دیکھ کر ہنسی بمشکل رک رہی ہے۔ تو مجھے ان سے یہ پوچھنا ہے، پیدائشی برس والے اور اندھے لوگ، حدیث میں تو ہے کہ بچہ اپنے قدرت پر یعنی کہ نیچرل پر پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان ہوتا ہے، صاف نیت ہوتی ہے، کچھ بھی یعنی کہ اس کے دل میں کھوٹ ہوتی نہیں ہے۔ اب یہ انہوں نے پیدائشی بھی کر دیا ہے، برس اور اندھے کا ترجمہ بھی یہ کر دیا ہے، اور قرآن کی بھی انہوں نے آیت ایک اور ملا دی ہے کہ یہ اکثر جگہ پر اندھوں کو اس طرح کہا گیا ہے، لیکن یہاں پر تو بات محاورے کی ہو ہی نہیں رہی۔ یہاں پہ تو 2 دفعہ کہا گیا کہ میں نشان لے کر آیا ہوں، معجزے لے کر آیا ہوں۔ اب کافروں کو مسلمان کرنا اگر معجزہ ہے تو
یہ تو شاید پھر میں بھی کر سکتا ہوں، یہ معجزے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ان کی عقل کی گرتی ہوئی اور کافرانہ سوچ دیکھیں۔ یہ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو نہیں مانتے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا مرزا قادیانی جو ہے یہ مثل مسیح ہے۔ تو پھر اگر وہ قرآن سے یہ باتیں ثابت ہو جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے یا بیماروں کو شفا دیتے تھے، وہ پھر سوال مرزے پہ آئے گا کہ اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس کو بچانے کے لیے یہ سارا کچھ قرآن پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اپنی گھٹیا سوچ اور کافرانہ مشرکانہ عقائد کے ساتھ۔ مردوں کو زندہ کرنے سے بھی یہی مراد ہے کہ روحانی مردے، یعنی اندھا بھی کافر، برس بھی کافر، اور جو مردوں کو زندہ کریں وہ بھی کافر۔ یہ تین مطلب جو ہیں یہ ہمیں کسی لغت کی کتاب میں نہیں ملیں گے، یا کسی پیغمبر نے بھی اس کی تشریح نہیں کی کہ میں پیدائشی بچے کو تو خیر ہوتا ہی نہیں ہے، نقص نہیں ہوتا کہ اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتی یا کفر نہیں ہوتا، یہ حدیث میں بھی ہے۔ یہ اب ان کی عقل پر ہم سلوٹ کرتے ہوئے اپنی تشریحات کی طرف جائیں گے۔ ہمارے نزدیک سب سے اہم جو بات ہے وہ حدیث، سب سے اہم جو مانی جائے گی تفسیر۔ تو ہمارے ترجمے میں تو سیدھی سیدھی سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ جو نشانیاں لے کے آئے ہیں، وہ گارے سے پرندے کی سی شکل بنائیں گے اور پھونک ماریں گے، اڑ جائیں گے، پرندہ اڑ جائے گا، اور بچپن سے اندھے اور کوڑی مرض والوں کو وہ شفا دیں گے اس طرح کی، وہ اور جو گھر میں وہ کھا کے آئیں گے رکھیں گے اس کی نشان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ اور جو پرندہ آپ نے بنایا تھا وہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایسا پرندہ تھا جو بچے بھی دیتا ہے، جس کو چمگادڑ کہتے ہیں، اس کے دانت بھی ہیں، اور یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا۔ تو تفسیر میں حضرت ابن عباس ہیں جو مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا بیان کر رہے ہیں۔ یہ حضرت عباس کی تفسیر ہے، تو ہم آپ کو دکھائیں گے۔ ہم نے یہاں پہ کافی پیسٹ کیا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے نظر آ جائے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 شخصوں کو زندہ کیا، اور یہ ہمارا مذہب ہے جی، اسلام کا مذہب ہے، سیدھا سادہ جو قرآن میں بات ہے اس کے بالکل ساتھ جا رہی ہے، نہ کہ یہ مرزیوں کی۔ ہم نے کتنے آپ کو بتایا ہیں کہ وہ جہاں پر اللہ میاں کہہ رہا ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ مردوں کو کس طرح زندہ کیا جاتا ہے، مرزئی کہہ دیں گے جی اس سے مراد ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ سائنس پر زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں اور اللہ کے جو ہے نشانات اس پر توجہ نہیں دیتے۔ یہاں پر حضرت عباس فرما رہے ہیں کہ 4 شخصوں کو زندہ کیا۔ ایک آزر جس کو آپ کے ساتھ اخلاص تھا، جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے اطلاع دی، مگر وہ آپ سے 3 روز کی مسافت کے فاصلے پر تھا۔ جب آپ 3 روز میں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کے انتقال کو 3 روز ہو چکے ہیں۔ آپ نے اس کی بہن سے فرمایا ہمیں اس کی قبر پر لے چلو، وہ لے گئی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور وہ قبر سے باہر آ گئے اور مدتوں زندہ رہے، اس کی اولاد بھی ہوئی۔ اس کے بعد ایک بڑھیا کا لڑکا جس کا جنازہ حضرت کے سامنے جا رہا تھا، آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، وہ بھی زندہ ہو گیا تھا اور اولاد بھی ہوئی اس کی۔ ایک عاشر کی لڑکی شام کی مری، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس کو زندہ کیا۔ ایک سام بن نوح جن کی وفات کو ہزاروں برس گزر چکے تھے، لوگوں نے خواہش کی کہ آپ ان کو زندہ کریں۔ آپ کی نشاندہی سے قبر پر پہنچے اور اللہ سے دعا کی۔ سامنے سنا کوئی کہنے والا کہتا ہے عجب روح اللہ۔ یہ سنتے ہی وہ مروب اور خوف زدہ اٹھ کھڑا ہوئے اور انہیں گمان ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ اس ہول سے ان کا نصف سر سفید ہو گیا، یعنی اس خوف سے کہ قیامت آگے کوئی اٹھانے والا آیا، اور ان کے سفید بال ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے۔ یہ 4 بندے تھے جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا، اور پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لائے تھے اور درخواست کی تھی کہ انہیں دوبارہ سکرات کی موت
یعنی تکلیف نہ ہو اور بغیر اس کے واپس کیا، چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال ہوا، اور باذن اللہ فرمانے میں رد ہے نصارہ کا جو حضرت عیسیٰ مسیح کی الوہیت کے قائل تھے۔ تو یہ ہے جی ہمارا سیدھا سادہ اسلام، اور یہ ہم نے مرزویوں کا کفریہ عقائد آپ کو دکھائے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم کچھ اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔